اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وقال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه۔ نہایت ہی قابل احترام نوجوانوں کی جماعت، پیارے بچوں اور ذمہ داران، اس پروگرام کو منعقد کرنے والے ہمارے احباب نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی یہ خوش نصیبی ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو توفیق بخشی، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج اس گہما گہمی کی دنیا میں، جب کہ ہر آدمی اپنے میں مبتلا ہے اور بالخصوص کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کے اس دور میں ہر آدمی پریشان حال ہے، اللہ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم بیٹھ کر دین کے حوالے سے کچھ باتیں کہہ سن لیں اور اس کے ذریعہ اللہ کی مدد مانگ لیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے اور اس کا کرم ہے، اللہ اس بیٹھک کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ جیسا کہ ذیشان بھائی نے موضوع کا اعلان کیا ہے کہ موجودہ دور میں بے حیائی اور نوجوانوں کا کردار، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ دو موضوع ہے اور ان دونوں ٹاپکوں پہ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ نوجوانوں کی تعداد بھی بہت اچھی خاصی ہے ماشاءاللہ، اور پھر ان نوجوانوں کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ آدمی سنتا رہے، پڑھتا رہے، کہتا رہے، اور بے حیائی
بے شرمی خود اتنی زیادہ اس سماج کے اندر ہے کہ اگر آدمی اس موضوع پر کچھ بولتا جائے تو ایک سے بڑھ کر ایک بے حیائی اس سماج کے اندر موجود ہے. کچھ کا تعلق عورتوں سے ہے اور کچھ کا تعلق مردوں سے ہے. اور ان بے حیائیوں سے جن کا تعلق دونوں لوگوں سے ہے، ایک دوسرے کو اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہے. حیا، شرم، یہ ایمان کی پہچان ہے. بخاری اور مسلم شریف کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الحیاء بضع و سبعون شعبہ. کیا کہا کہ حیا کے 72 شعبے ہیں، 72 شاخیں ہیں. اور دوسری جگہ کیا کہا گیا ہے کہ ایمان کے 72 شاخیں ہیں. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل یہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور ایمان کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، کہیں سے آپ کا سابقہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہاں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، کانٹا ہے، پتھر ہے، کیلے کا چھلکا ہے یا دیگر کوئی چیز ہے، آپ اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیجئے، ایک سائیڈ میں رکھ دیجئے. یہ آپ کے ایمان اور آپ کے مومن ہونے کی سب سے بڑی پہچان ہے. اللہ ہم کو نصیب فرمائے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس حدیث کے اندر، کہا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک شعبہ، ایک شاخ، ایمان کا ایک درجہ، ایمان کا ایک حصہ حیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شرمیلے تھے، لیکن آپ نے اپنی شرم و حیا کو دینی تعلیم کے اندر کبھی آڑے آنے نہیں دیا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم کو، شرعی احکام کو اگر یہ سوچ کر ہمارے سامنے نہ بیان کیا ہوتا، اپنی عائلی زندگی کو ہمارے سامنے نہ بیان کیا ہوتا کہ عائلی زندگی کے مسائل جو ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا کرتے تھے، جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں، اگر وہ نہ بیان کرتے تو آج دنیا رہنمائی حاصل نہیں کر پاتی. ہمیں طہارت کا، غسل جنابت کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا ضروری ہے، لیکن حیا کبھی شرعی معاملات میں، احکام میں آڑے نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات نوجوانوں کے تعلق سے. نوجوان اس سماج کا، اس سوسائٹی کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. نوجوانوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دنیا میں جب بھی کوئی بدلاؤ آیا ہے، ملکی پیمانے پر، سیاسی پیمانے پر، سماجی پیمانے پر، شرعی پیمانے پر، تو اس میں نوجوانوں کا کردار اہم رہا ہے. اور اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید پڑھیے. قرآن مجید کے اندر سورہ کہف مکمل ایک سورہ ہے. اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ چند نوجوانوں پر مشتمل ہے.
واقعہ مختصر سا یہ ہے کہ وہ ظالم بادشاہ جو دقیانوس تھا، غیر اللہ کی پوجا کرتا تھا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کیا کرتا تھا، وہی ہر ایک سے کرانا چاہتا تھا، لیکن اللہ کی توفیق سے چند نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی اور انہوں نے کہا کہ عبادت کا حق صرف ایک اللہ کو ہے، نظر و نیاز کا حق اللہ واحد کو ہے، اللہ کے علاوہ نظر کا حق ایک دانے کے برابر، ایک مکھی کا چڑھاوا بھی غیر اللہ پہ شرک ہے۔ بادشاہ کو پتا چلا، یہی پورا واقعہ ہے سورہ کہف کا، بادشاہ کو پتا چلا، ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ اللہ کی توفیق سے وہ شباب، وہ نوجوان بادشاہ کے سامنے بھی یہ بات کہنے سے نہیں ہچکے۔ کہا بادشاہ سلامت، عبادت کا حق سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ بادشاہ نے ان کو چھوڑا، وہاں سے نکلے تو انہوں نے کیا کیا؟ بہت بڑی بات ہے یہاں۔ اللہ نے کہا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، آپ یہاں سے عبرت حاصل کیجئے۔ وہ نوجوان وہاں سے چھوٹے، اپنے دین، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ایک غار میں جا بیٹھے، اور وہاں چند لوگ تھے، تختہ نہیں پلٹنا چاہا۔ ہمارے یہاں حکومت سازی کی اتنی تیز ہوا چل رہی ہے کہ کب ہم تختہ کس کا پلٹ دیں اور اسلامی حکومت قائم کر دیں۔ اسلامی حکومتیں ایسے نہیں قائم ہوتی، اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں۔ یہ نوجوان وہاں سے نکلے اور غار میں جا کر بیٹھے، چھپ گئے، اور وہاں اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ اگر اس لائق نہیں ہیں کہ آپ 10 لوگوں سے، 100 لوگوں سے، 1000 لوگوں سے آپ مقابلہ کر سکیں، آپ کی طاقت کمزور ہے، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کیجئے۔ آپ نے نہیں سیکھا؟ چند صحابہ کرام جب تک تھے اپنے گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ کیا انہوں نے کفار مکہ سے جنگیں لڑی پہلے؟ نہیں میرے بھائیوں، اصحاب کہف کے یہ نوجوان جن کی تعداد 7 یا 9 تک بتائی جاتی ہے، قرآن کے اندر ذکر ہے، وہ نوجوان غار کے اندر چھپ کے بیٹھ کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا انہوں نے کیا کہا؟ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً۔ اے اللہ، وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس غار میں ہم پناہ لیے ہوئے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت نصیب فرما، رحمت عطا فرما۔ اس لیے ہم لوگوں کو کبھی بھی یہ اصول اپنانا چاہیے کہ ہم، چاہے وہ کسی ظالم و جابر بادشاہ کا ظلم ہو، وہ ہم سے کچھ غلط کرانا چاہتا ہو، چاہے ایسے معاملات ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بے حیائی کا جو سیلاب آپ نوجوانوں کے سامنے ہے، مومنوں کے سامنے ہے، اہل ایمان کے سامنے بے حیائی، بے پردگی کا جو سیلاب آج ہے، میرے بھائی میں سمجھتا ہوں وہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی آپ حفاظت کر لے جائیے۔ آپ بازار میں چل نہیں سکتے، ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کا، بے حیائی کا
بے حجابی کا، بے پردگی کا کوئی سیلاب آیا ہوا ہے۔ اور جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس علاقے کی مارکیٹوں کی حالت ہر کوئی جانتا ہے، آتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو بے حیائی کا بھی سیلاب ہو، چاہے آپ کے دین اور ایمان کا، آپ کی عبادت کا خطرہ ہو، آدمی کو ہر حالت میں اپنے رب سے تعلق، یعنی اسباب کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے رشتہ جوڑنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ بے حیائی میں مت جائیے، بے پردگی سے اپنے آپ کو بھی بچائیے۔ ایسا نہیں کہ صرف عورتوں میں بے پردگی، ہمارے نوجوانوں کی کیا حالت ہے آج۔ ہمارا یہ جوان طبقہ، ہمارے نوجوان لڑکے جن کو ہم اپنے گھروں میں کبھی ہاف پینٹ میں نہیں دیکھتے تھے، مختلف قسم کے کپڑے آج پہن کر نکلتے ہیں اور رانے دکھتی ہیں، ہلکی بنیان پہنتے ہیں اور مارکیٹ میں اسی طریقے سے گھومتے ہیں۔ یہ بھی بے حیائی کا ہم نوجوانوں میں، ہمارے لڑکوں میں، ہمارے مردوں کے اندر یہ سب سے بڑی تباہی آئی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بے حجابی عورتوں ہی میں، تو وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر یہ کیا ہے، اور اس سے آگے ایک دو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ان کے بارے میں کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ پورا واقعہ وہی ہے جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون تھے؟ چند نوجوان تھے، ان کا ساتھ انہوں نے دیا۔ ظالم بادشاہ فرعون تھا، پوری دنیا جانتی تھی کہ اگر ہم نے حق کا ساتھ دیا، موسیٰ کا ساتھ دیا، تو یہ ظالم بادشاہ ہم کو مار دے گا، مروا دے گا۔ لیکن ان نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ دیکھیے سورہ یونس آیت نمبر 83 وغیرہ کا مطالعہ کیجئے اور انشاءاللہ یہ سارے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نوجوان ہیں، ہم اس سماج کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سماج کے سدھار میں اور اصلاح میں ہمارا کردار سب سے بڑا ہے۔ اور یاد رکھو، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، نوجوانوں آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے پاؤں ہل نہیں سکتے، ہم حرکت نہیں کر سکتے قیامت کے دن، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال ہم سے اور آپ سے نہ ہو جائے۔ یہ ذمہ داری ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، اس امت کا نہیں، اس دنیا کا ہر فرد ان سب بغیر 5 سوالوں کا جواب دیے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کا سوال اور اس کا جواب ہوئے بغیر ہم اللہ کے ہاں چھٹی نہیں پا سکتے۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افناہ، عن عمرہ فیما افناہ، اپنے عمر کا ایک ایک منٹ کا ہم کو حساب دینا ہوگا۔ ہم نے یہ وقت، یہ عمر کہاں ضائع کی، کیسے بتائی، کہاں گزاری؟ آج میموری ہماری اتنی کمزور ہے، ہم نے صبح میں شام کو کس سے کیا وعدہ کیا، کل کس ساتھی سے ہمارا کیا وعدہ ہے، ایک ہفتے میں ہمارا کیا وعدہ ہے۔ میموریاں ہماری اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔
ہم پوری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے کیسے دیں گے؟ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ایک قدم اپنا پھونک پھونک کر کے رکھیں۔ یہ نبی کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، پتھر کی لکیر ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزارا، اور دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں بتائی۔ پوری زندگی کے سوال تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ایک الگ سے سوال ہوگا، کیا کہ اس پوری زندگی میں یہ جو تیرے عمر جوانی کے ایام تھے، یہ جوانی کے ایام کہاں گزارا، کیسے گزارا۔ اس لیے ہم سب کو بہت سوچ سمجھ کر کے قدم رکھنا ہے۔ ہم اور آپ، اس کے علاوہ 3 سوال اور ہیں، وعن علمہ ماذا عمل، وعن مالہ من این اکتسبہ، وفیما انفقہ، وعن علمہ ماذا عمل فیما علم۔ 3 سوال اور کیا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال، 4 سوال ہو گئے، اور 5واں سوال کیا ہوگا، وعن علمہ ماذا عمل فیما علم، کہ جو کچھ تم نے سیکھا، جو کچھ تم نے علم حاصل کیا، اس کے مطابق کس حد تک عمل کیا۔ اس کا بھی ہم سے اور آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تَهَامَةٍ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ نوجوانوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی بے حیائی، بے شرمی کی اس حد تک ہم نوجوان گزر چکے ہیں، جتنی حیائیں، جتنا ایمان ہمارا باقی تھا، ہم نے کسی طریقے سے محفوظ کر رکھا تھا۔ ہمارے لیے جیسے چیلنجز مارکیٹوں میں ہیں، بازاروں میں ہیں، روڈوں پہ ہیں، سڑکوں پہ ہیں، اس سے کم چیلنج آج اس دنیا کے اندر موجودہ حالت میں ہمارے اپنے گھروں میں، اور اپنے گھروں سے زیادہ اپنے کمروں میں اس سے زیادہ چیلنجز۔ آپ سوچیں گے کیا یہ موبائل، جتنا ایمان ہمارے یہاں باقی تھا، گھروں کے اندر جو ہم اپنے ایمان کو محفوظ کر لے جاتے تھے، آج گھروں کے اندر روڈوں سے زیادہ چیلنجز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ موبائل نے ہماری زندگی کا تہس نہس کر رکھا ہے، چاہے ہم نوجوان ہوں، چاہے ہمارے اور آپ کے بچے ہوں، چاہے ہمارے گھر کی خواتین ہوں، ہماری بہن بیٹیاں ہوں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر گوگل اور یوٹیوب پر دنیا کی تمام وہ فتنے، دنیا کے تمام وہ فساد جو ہم روڈوں پر چیلنج کرتے ہیں، مقابلہ جن کا کرتے ہیں، وہی آ کر کے مقابلہ ہم اپنے گھروں میں گوگل اور یوٹیوب اور اس طرح کے دیگر پروگراموں پہ کرتے ہیں؟ کون سا فتنہ ہمارے ہاں نہیں؟ اسی لیے میں نے وہ حدیث پڑھی عن ثوبان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالٍ تِهَامَةٍ بَيْضَاءَ۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، میری امت میں، غور کیجئے گا میرے بھائیوں، نوجوانوں، آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ موبائل۔ کہا
میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے اور قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ سامنے آئیں گے، دیکھیں گے آپ کہ ان کے پاس نیکیوں کا ایک بڑا پہاڑ ہوگا، تہامہ پہاڑ جیسے نیکیاں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نیکی نہیں کیے ہوں گے۔ ہم میں سے، آپ میں سے، ہم جیسے، آپ جیسے نوجوان اس کو سنجیدگی سے سنیں۔ کہا کہ قیامت کے دن میری امت میں، امت محمدیہ میں سے آئیں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے پاس نیکیوں کا ایک پہاڑ ہوگا، تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی، بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان پوری نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے روئیوں کے مانند بنا دے گا، دھوئیں کے مانند بنا دے گا، اڑا دے گا، ختم کر دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا، قال ثوبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ان کے اوصاف بتائیے، ان کی پہچان بتائیے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی اور ان کی نیکیاں ختم کر دی جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول بتائیے وہ لوگ کون ہوں گے، تاکہ کہیں ہم لوگ بھی انہی لوگوں میں سے نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ